السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو پیش کی تنوین، اس کی مشق جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی گزشتہ سبق کے اندر۔ چند باتیں جو کہ اس مشق میں سمجھنا نہایت ضروری ہیں۔ بقعۃن، بقعۃن، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے، اور گولتا کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے دو پیش کی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، گولتا کسی کلمہ کے آخر میں آ جائے، گولتا، تو اس کو کیا کریں گے؟ ہا میں تبدیل کر دیں گے۔ وقف کے دوران کیا کریں گے؟ ہا میں تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، اب یہ گولتا کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، یہی قاعدہ استعمال کرنا ہے کہ آخر میں بس گولتا ہے تو بس اس کو وقف کے دوران کیا کریں؟ ہا میں تبدیل کر دیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی گولتا ہے، دیتن، اس کو ہم وقف کیسے کریں گے؟ دیہ، بقع، احد۔ یہ دال کو میں نے وقف کے دوران کیوں ہلایا ہے کہ یہ دال ساکن ہو گئی ہے وقف کے دوران، اور قلقلہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ہلایا ہے۔ سرور، اب را یہ موٹی کیوں ہے؟ اس کو ہم نے موٹا کیوں پڑھا ہے کہ یہ را کے اوپر جزم آ گئی ہے وقف کے دوران، را ساکن ہو گئی ہے، اور را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس لیے را موٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ یہ لفظ ہے، حرف ہے، آخر میں حرف الف نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل خالی ہو، جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی شکل کا کوئی چیز آپ کو نظر آتا ہے، ایسا حرف جس کے اوپر زبریں ہیں، زیریں ہیں، پیشیں ہیں، اس طرح کوئی بھی ایسے جزم ہے، تو وہ الف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے۔ اس پہ وقف کیسے ہوگا؟ وم، وم، ٹھیک ہے جی۔ کلمہ، یہ وقوف کے جہاں وہ قاعدہ آپ کو میں نے آپ کو بتلایا ہے، یہ سارے وقوف جو ہیں مختلف قسم کے۔ اچھا جی، یہ بھی یہی قاعدہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے۔ اگلا ہمارا سبق ہے جزم یا سکون۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ یہ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ شکل ہے جزم کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ آتی ہے نا، تو وہ حرف جو ہے وہ، یعنی کہ اس کو ہم بے اختیارہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ساکن ہو گیا، وہ بالکل سکون میں آ گیا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پچھلا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، یہ با ہے، با کے اوپر جزم ہے۔ اب یہ جزم والا جو حرف ہے با، وہ اپنے پچھلا جو حرف ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ پچھلا حرف جو ہے وہ با کے ساتھ مل گیا، حمزہ زبر با، اب، ٹھیک ہے جی۔ آگے جا کے اس کی تفصیل ہم ذرا پڑھتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1، بچے کو جزم کی پہچان کرائیں کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے، جزم حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچے نہیں ہوتی، حرف کے اوپر ہی ہوگی ہمیشہ، اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ہدایت نمبر 2، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساکن ہے، با ساکن ہے، یہ تا ساکن ہے، یہ جیم ساکن ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مشق ہے، اس مشق کو پڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں، بلکہ حروف قلقلہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں۔ یہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ اور یہ مجموعہ ہے اس کا، حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن، دن ہے، یہ ایک زیر لگائی ہے میں نے، ویسے 2 زیریں ہیں، ٹھیک ہے جی، جدن۔ تو اب اس کے یہ جو حروف ہے نا، یہ 5 حروف جو ہیں، یہ اس مجموعہ کے اندر جمع ہے، بالترتیب جمع ہے۔ قاف ہے، طا ہے، با ہے، یہ جیم ہے، دال ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ مجموعہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح زبانی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو حروف قلقلہ نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہاں، ان کا کام کیا ہے کہ یہ جو 5 حروف ہے نا، اگر یہ ساکن ہو جائیں یعنی کہ ان حروف میں سے کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم ہلا کر پڑھیں گے. مثلا مثال ہم سبق سے دیتے ہیں. یہ دیکھیں با کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو با حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا ہم اس کو ہلائیں گے. حمزہ زبر با، اب دیکھو نا اب ب، یہ واو جو آخر میں آئی ہے اب، یہ ات اس کی نہیں آ رہی ہے، یہ اس کو نہیں لائیں گے. کیوں؟ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے. حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات. ٹھیک ہے جی. ات ات ات. حمزہ زبر ثا اث، حمزہ زیر ثا اث، حمزہ پیش ثا اس. تو کیا ہوگا؟ اث اس اس. بہت نرم، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. حمزہ زبر جیم اج، یہ دیکھیے یہ ہل گیا ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ حروف قلقلہ ہے، اس لیے یہ ہل گیا. اج اس کو ہلا کر پڑھیں گے، جنبش پیدا ہوگی. حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. ایسے ہی حمزہ زبر حا اح، حمزہ زیر حا اح، حمزہ پیش حا اح، اح اح اح. ٹھیک ہے. اور اخ اخ اخ، اسی طرح اس کا ہم جو ہے وہ جوڑ کریں گے. یہ ہم ہلا کر پڑھیں گے. یہ دال ہے، یہ قطب جد دن، دن آخر میں دال آتی ہے، دال ہے. دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم ہلائیں گے. اد اد اد. ٹھیک ہے جی. از اذ اذ او. یہ را موٹی ہوگی. کیوں؟ را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. اذ، یہ را بریک. کیوں؟ را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کا قاعدہ بتلا چکا ہوں. حمزہ پیش را او او اذ او. از از از. اس اس اس. اش اش اش. ٹھیک ہے جی. اس موٹی سیٹی. اس اس. او او او. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا جو ہے ابھی جاری ہے. اطو اطو اطو، یہ حروف قلقلہ کی وجہ سے ان کو ہلایا جا رہا ہے. او او او. اع اع اع. او او او. اف اف اف. اقو، یہ ہلایا ہے قاف کو حروف قلقلہ کی وجہ سے. اقو اقو. اک اک اک. یہ بالکل ان کی آواز آخر میں نہیں آئی کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں. ال ال ال. ام ام ام. ان ان ان. او ایو او. اوہ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو پتا ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو لین. ٹھیک ہے. ان دونوں کے مخرج بھی الگ الگ ہیں، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کو جھٹکے کے ساتھ کیونکہ حمزہ ہے. ای او ای ای اوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے جزم کے سبق کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.